نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين۔ ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام دونوں پر جو انعام کیا اس کا ذکر کیا، کہ فرمایا کہ ہم نے ان دونوں نبیوں کو، ان دونوں باپ بیٹوں کو ہم نے حکومت اور اجتہاد اور احکام کے طریقوں وغیرہ کا علم عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں، علم، مال اور بادشاہت میں سے جو آپ ان تینوں میں سے ایک چیز اختیار کر لیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو علم کے ساتھ مال بھی دے دیا اور بادشاہت بھی عطا کر دی۔ یاد رکھیے کہ دین کا جو علم ہے آج ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اسی وجہ سے دنیا کا علم سیکھنے کے لیے تو ماں باپ بھی بڑے بے چین ہوتے ہیں، اور فلسفہ بھی، اور دنیا کے علم کی اہمیت کیونکہ زیادہ بتائی جاتی ہے تو لوگ اس کو سیکھنے کے لیے بھی اپنا تن من دھن سب کچھ ہی لگا دیتے ہیں، یعنی اتنا پیسہ جتنا لگا سکتے ہیں وہ لگاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ دین کے علم کی برکت سے بندے کو اللہ دنیا میں عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، منصب بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بادشاہت اور حکومت بھی اللہ علم والوں کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے دین کا علم حاصل نہ کرنا اور اپنی اولاد کو دین کا علم نہ سکھانا، یہ علم سیکھ کر یا ہماری اولاد دنیا کی دولت اور دنیا کا چین اور سکون حاصل نہیں کر سکے گی۔ اگر ایسی سوچ ہے تو یاد رکھیے یہ انتہائی محرومی والی سوچ ہے، اور یہ محرومی والی بات ہے۔ علم دین کو دنیا کی دولت پر ترجیح دینے والوں کے لیے پھر علماء نے چند باتیں لکھی کہ یہ سب احادیث سے نکالیں، کہ غور کرو کہ دین کا علم حاصل کرنے والے کو کتنی دنیاوی اور دینی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سنیے، میں 13 آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس کو ذہن نشین رکھیے گا اور اپنے بچوں کو بھی بتائیے گا۔ نمبر 1، علم انبیاء کی میراث ہے۔ سب سے پہلے علم دین یہ انبیاء کی میراث ہے، اور مال بادشاہوں مالداروں کی میراث ہے۔ نمبر 2، مالدار جب مر جاتا ہے تو مال اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی دنیا میں اس نے کمایا ہو، کسی بھی کو بھی دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ قبر میں اس کے ساتھ اس کا بنگلہ گیا ہو، گاڑی گئی ہو، یا اس کا مال اس کی قبر میں اس کے ساتھ گیا ہو۔ تو مالدار جب مرے گا تو اس کا مال دنیا میں رہ جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا عالم جب دنیا سے بھی جاتا ہے تو علم اس کی قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ نمبر 3، مال مومن، کافر، نیک، فاسق سب کو حاصل ہوتا ہے، لیکن علم دین اور نفع بخش علم صرف مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت، شرف، تزکیہ نفس، یعنی جو انسان کو انسان اصل علم یہ بناتا ہے۔ یہ دنیا کا علم اگر انسان بناتا تو آج ڈاکٹر کی صورت میں ڈاکو ہمیں نظر نہ آتے، آج وکیل کی صورت میں بڑے ڈاکو ہمیں نظر نہ آتے، آج دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ صرف ان کا مطمع نظر، یہ کیپٹلزم، یہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو صرف مال مال مال۔ اب اس میں حلال اور حرام وہ اگر اس کو سمجھایا جائے وہ مانے گا نہیں، کیونکہ یہ لاگو کیا گیا زبردستی۔ یہ کیپٹلزم کیوں اسلامی نظام معیشت نہیں لایا گیا؟ آج سے پہلے جو ہوتا تھا نظام اگر ہم دیکھیں تو اسلامی نظام معیشت ہزاروں سال
بغیر سود کے بھی معیشت ہماری چلتی رہی۔ اسی طرح اسلامی نظام معیشت میں بغیر وکیلوں کے بھی لوگوں کے فیصلے ہوتے رہے، لیکن آج کا اگر کسی کو فیصلہ کروانا ہو تو میں کل سن رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر کسی کو اپنا فیصلہ کروانا ہو تو اسے حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر اس کو چاہیے ہوگی، اور اگر ایک تو اس کو عمر اتنی چاہیے اور اس کے پاس پیسہ قارون جتنا ہونا چاہیے تو پھر اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ تو یہ چیزیں آج ہمارے یہاں ہو گئیں، یہ صرف، لیکن یاد رکھیے گا کہ مال کی وجہ سے کبھی بھی انسان کا تزکیہ نفس، جو انسان کا اندر سے باطن اور باطنی کمال کبھی بھی مال سے حاصل نہیں ہوتا، جبکہ مال جمع کرنے سے انسان خود یہ جانتا ہے کہ لالچ، بخل اور حرص جیسی وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن علم دین انسان کو انسان بناتا ہے، اس کو عزت و شرف اور سب سے بڑی دولت اسے تزکیہ نفس ملتا ہے۔ نمبر 5، علم انسان کو عاجزی اور انکساری سکھاتا ہے، اور جبکہ مال انسان کو فخر و تکبر اور سرکشی کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6، علم کی محبت، علماء کہتے ہیں، اور اس کی طلب، ایک طلب ہو اور علم کی محبت ہو، فرماتے ہیں یہ ہر نیکی کی اصل ہے، اور فرمایا مال کی محبت اور مال کی طرف یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی طرح نمبر 7 فرماتے ہیں کہ مال کا جوہر، یہ فرماتے ہیں بدن کے جوہر کی جنس سے ہے، اور علم کا جوہر جو ہے وہ روح کے جوہر کی جنس سے ہے۔ تو علم اور مال میں فرمایا کہ فرق ایسے ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں روح اور جسم کے درمیان فرق ہے، اسی طرح مال اور علم کا فرق ہے۔ اسی طرح نمبر 8 کہتے ہیں کہ عالم اپنے علم اور اپنے حال سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جبکہ مال جمع کرنے والا یا دنیا دار جس کو آپ دیکھ لیں تو اس کی گفتگو سے صرف بزنس کی ہی ہر وقت باتیں ہو رہی ہوگی اور دنیا کی وہ رغبت اس سے زیادہ مل رہی ہوگی، لیکن وہ علم دین انسان کو اس کی آخرت کی فکر دلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تیری قبر بھی ہے جہاں تو نے وہاں کی زندگی بھی گزارنی ہے، اور پھر محشر میں تو نے ہمیشہ اس آخرت میں بھی رہنا ہے، یہ علم دین سکھاتا ہے۔ نمبر 2، بادشاہ اور دیگر تمام دنیا کے لوگ عالم کے حاجت مند ہوتے ہیں، مالدار کے حاجت مند نہیں ہوتے، کیونکہ علم دین کے چاہے وہ بادشاہ بھی ہو تو وہ بھی حاجت مند ہوتا ہے۔ نمبر 10، علم کا اضافہ مال کے اضافے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر ایک رات میں ایسا ہوتا ہے، سنتے بھی ہیں کہ ایک ہی جھٹکے میں سارا مال چلا جاتا ہے تو صبح تک بندہ فقیر و محتاج ہو جاتا ہے، لیکن علم رکھنے والے کو کبھی فقیری کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیشہ اس کا علم اس سے چھین نہیں سکتا کوئی، بلکہ علم ہمیشہ بڑھتا ہے۔ تو حقیقت میں مالداری یہ ہوئی۔ نمبر 11، مال کی قدر و قیمت اس کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ عالم کی قدر و قیمت اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مالدار کے پاس جب تک مال ہوتا ہے لوگ اسے سلوٹ بھی کرتے ہیں، اس کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے، لیکن جیسے اگر اس کے پاس سے مال چلا جائے تو اس کی قدر و قیمت بھی لوگوں کی نگاہوں میں وہ نہیں ہوتی جب تک اس کے پاس مال ہوتا ہے یا اقتدار ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، عالم جس نے دین کا علم سیکھا ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت دنیا میں بھی ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ان کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے، جن کی کتابیں آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں، جن کی تفسیروں سے آج بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب آئیے 12واں فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مال کی زیادتی، یعنی مال بڑھانے کی زیادتی جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مالدار شخص لوگوں پر احسان کرے، اور جب مالدار جو ہے وہ لوگوں پر احسان نہیں کرتا، لوگوں کی مدد نہیں کرتا، تو اس کے رشتہ دار ہوں یا دوسرے اس کے نوکر ہوں تو وہ خود ہی اپنے مالک کو، اپنے سیٹھ کو، کیونکہ وہ مال کو خرچ نہیں کرنا چاہتا
یہ کیونکہ یہ بھی ایک ہے کہ جب مال آتا ہے تو خرچ کرنے کا دل سکڑ جاتا ہے، تو پھر جب وہ خرچ نہیں کرتا تو لوگ اسے برا بھلا بھی کہتے ہیں، اگر اس کے منہ پر کہتے تو اسے قلبی رنج پہنچتا ہے، اور اگر وہ لوگوں پر احسان کرنا شروع کر دے تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لازمی طور پر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہر ایک پر وہ احسان کر دے، تو بعض کے ساتھ کرتا ہے بعض کے ساتھ نہیں کرتا، تو یوں اگر کوئی محروم رہ گیا تو اس کی طرف سے اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن علم دین کی برکت دیکھیے، عالم دین یہ نہیں دیکھتا کہ کون آیا، کوئی بھی آیا اسے علم سکھا دیتا ہے اگر وہ سیکھنے کے لیے آیا۔ آخری میں ایک اور بات بتا کے آگے بڑھتا ہوں کہ نمبر 13، مالدار جب مر جائے تو اس کا تذکرہ ختم، لیکن جب بھی علماء اس دنیا سے جاتے ہیں ان کا ذکر خیر وہ اچھے لفظوں کے ساتھ بھی جاری و ساری رہتا ہے، جنہوں نے ناموس مصطفیٰ پر قربانیاں دی۔ صحابہ کو دیکھیے جنہوں نے حضور کے دامن سے وابستہ رہ کر علم دین سیکھا، اللہ رب العالمین نے ان کو کیسی عظمتیں رفعتیں عطا کی، اور ایسے ہی ان کے قدموں سے جو وابستہ ہوتے چلے گئے آج تک ہمارے اسلاف اولیاء وغیرہ، آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم دے اور علم دین کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں علم عطا کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک شان بیان کی اللہ نے اسی آیت میں کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع بنا دیا۔ تو یاد رکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے یہ بھی انعام فرمایا کہ پہاڑ ہوں پرندے سب کو آپ کی تابع بنا دیا، کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، آپ کے ساتھ پرندے جب دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی ذکر کر رہے ہیں تو وہ پرندے بھی آپ کے ساتھ آپ کی موافقت میں اس تسبیح کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان کو معاملہ سمجھا دینے کا معاملہ ہو یا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو حکومت دینا اور پہاڑوں پرندوں کو حضرت داؤد کا تابع کر دینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب ہمارے ہی کام تھے، اگرچہ تمہارے نزدیک یہ کام بہت عجیب و غریب تھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہارے جنگ کی آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے ایک اور انعام کیا کہ فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے ایک خاص لباس یعنی زرہ بنانے کا علم سکھا دیا کہ جسے جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے تاکہ جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنے میں تمہارے کام آئے اور جنگ کے دوران تمہارا جسم زخم ہونے سے بچ جائے، اور اسے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے سکھا دیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اے داؤد اور ان کے گھر والوں، تم ہماری اس نعمت پر ہمارا شکر ادا کرو گے۔ تو یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی کہ سارے انبیاء میں سے کئی انبیاء ایسے تھے کہ جنہوں نے رزق حلال کمانے کے لیے مختلف پیشوں کو اختیار کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ سلائی کا کام کیا کرتے تھے، یعنی یہ درزی کا کام، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا یعنی کارپینٹر کا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کی تجارت کا کیا کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام یہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام یہ بکریاں چرانے والے کا کام، اور حضرت صالح علیہ السلام یہ چادر بنانے کا کام کیا کرتے تھے، اور حضرت داؤد کا تو آپ نے سماعت کر لیا کہ آپ زرہ بنایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام اگرچہ بطور خاص حضور نے کوئی خاص پیشہ تو اختیار نہیں کیا، لیکن میرے آقا نے سارے نبیوں میں سے کچھ نہ کچھ بکریاں بھی چرائیں، تجارت بھی فرمائی، اور دیگر جو بھی کام تھے وہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کسی بھی جائز کام حلال کام کو کبھی بھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ گھٹیا پن یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، گھٹیا پن یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے کام نہ کرے، اور یہ جب سے ہو گیا تو اس کو لوگوں نے بہت آسان سمجھ لیا اور مانگنے کو بہت آسان سمجھ لیا۔ یاد رکھیے گا
رزق حلال کمانے والوں کے بارے میں میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنیے، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کے ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گھٹا لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، پھر کوئی اسے دے یا کوئی منع کر دے۔ اسی طرح تیسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی خرید و فروخت، یعنی جس میں خیانت نہ ہو اور دھوکہ نہ ہو، کوئی چیز بیچے یا خریدے لیکن دھوکہ اور خیانت نہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں یہ پاکیزہ کمائی ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیشہ کرنے والے، یعنی کوئی سا بھی پیشہ ہو، جائز پیشہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پیشہ کرنے والے مومن کو، بندے کو محبوب رکھتا ہے، یعنی اگر جائز پیشہ رزق حلال کمانے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی رزق حلال وسعت سے عطا فرمائے اور ہمارے رزق دسترخوان میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، مرتے دم تک اللہ ہمیں حرام کے لقمے سے اور لوگوں کی محتاجی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھ۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں ہمیں فیضان عطا فرما۔ رب کریم، ہم نے آج علم دین کی اہمیت کو سمجھا، رب کریم ہم سب کو مرتے دم تک علم دین حاصل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اخلاص کی دولت عطا کر دے، ریاکاری، غرور و تکبر، بد اخلاقی، بری سوچ، بد نگاہی اللہ ہم سے دور فرما دے، ہمیں حقیقی نیک صالح متقی بنا دے، اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ مولائی کریم شیطان کے ہر وار سے بچا لے، نفس و شیطان کی مکاریوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا، جس کے دل میں جو مراد ہے 11ویں والے پیر کے صدقے میں، میرے آقا کی عظمتوں کے صدقے میں، درس قرآن کی برکت سے ہم سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔